تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب ہدف جو ہے وہ بڑا مقرر کیا، اور ہدف بڑا کیا تھا کہ وہ دین مبین اسلام کی حقانیت، دین مبین اسلام کی تعلیمات کی سربلندی. جناب عبداللہ ابن عباس ہیں، حضرت ام سلمہ ہیں، آپ کے ایک بھائی ہیں، انہوں نے بھی آپ سے یہ کہا کہ ہم نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ آپ اس سفر کو نہ کریں، اس میں آپ کی جان کو خطرہ ہے. موت اور شہادت کے ذریعے ہی یہ بڑا مقصد حاصل ہو سکتا تھا اور ہوا. گویا امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس عمل سے بھی یہ بتا دیا کہ ہم اقتدار کی خاطر یہ کام نہیں کر رہے، ہمارے سامنے افراد نہیں ہیں، اقدار ہیں. جو باطل اقدار ہیں ان کو حق کی اقدار سے ہم نے کیا کرنا ہے، شکست دینا ہے. لہذا جو ہمارے ساتھ بندے چلیں گے انہیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی حکمت عملی میں ایک تو رکھا کہ میری رضا، میں اللہ کی رضا کے لیے اس کام کو کر رہا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ اس کی حکمت عملی یہ ہے کہ موت اور شہادت اور خدا سے ملاقات ہے. اور تیسرا یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی اعجاز اور اختیار کی جو قدرت، تو کیا مکہ اور مدینہ کے لوگوں نے امام حسین کا ساتھ دیا؟ ہر اس بندے نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا جو موت اور شہادت کو گلے نہیں لگانا چاہتا تھا. کہ روح عبادت ہے کہ انہی پر ایسا شخص جو فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، اعلانیہ فسق و فجور کا مظاہرہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، ناحق خون جو ہے وہ بہاتا ہے، اور وہ ان کا خلیفۃ المسلمین کے عنوان سے ان پر حاکم بھی ہے، اور وہ اس کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھاتے. لیکن حضرت ولی عصر جب ظہور فرمائیں گے اور آپ کی جو ہے وہ حکومت الہیہ کا جو قیام ہو جائے گا، تو ظاہر ہے ہر حکومت کا ایک دارالخلافہ ہوتا ہے. تو کوفہ خود شہر جو ہے وہ حضرت امام مہدی کی حکومت کا دارالخلافہ ہے. اس زمانے میں تو کوفہ مجبور تھا، لیکن حضرت ولی عصر کے زمانے میں کوفہ مجبور نہیں ہوگا، بلکہ آزاد خود مختار ہی نہیں بلکہ حکومت الہیہ کے جو فیصلے ہیں وہ کہاں سے ہوں گے؟ کوفہ سے.